آج ہم 3 حصوں پر مشتمل ایران پر امریکہ اور مغربی استعماری طاقتوں کی جانب سے گزشتہ 4 دہائیوں سے عائد اکنامک سینکشنز کی تفصیلات اور ان کی وجہ سے ایران پر پیدا ہونے والے سنگین منفی اثرات پر بات کریں گے۔ انسانی جانوں کو نہایت صفائی کے ساتھ تلف کرنے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس وقت پہلا حصہ پیش کیا جا رہا ہے، بعد میں دوسرا اور پھر تیسرا حصہ پیش کریں گے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ جدید سفارتکاری کی بے رحم اصطلاحات میں اکنامک سینکشن سے زیادہ انسانیت سوز مقاصد پر پردہ ڈالنے اور اسٹرکچرل کے لحاظ سے انتہائی صفاقانہ پرتشدد کوئی لفظ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے جنگ کی تباہ کاریوں کا پرامن متبادل قرار دیا جاتا ہے، جو کہ ایک ملمہ چڑھانے کے مترادف ہے، مگر بین الاقوامی اسکول کے ماہرین بشمول ییل لاء اسکول کی پروفیسر اونا ہاتھوے اسے کلیکٹیو پنشمنٹ کی ایک جدید شکل قرار دیتے ہیں، جو جنیوا کنونشنز کے آرٹیکل 3 کے تحت ایک جنگی جرم ہے، وار کرائم ہے۔ یہ ایران گزشتہ 4 دہائیوں سے اس معاشی جنگ کی سب سے بڑی لیبارٹری بنی ہوئی ہے، جہاں دنیا کی سب سے بڑی استعماری طاقت امریکہ نے ہر قسم کی صفاقانہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں۔ یہ محض آئسولیشن نہیں بلکہ ایک منظم پین مینجمنٹ کا ایک نظام ہے۔ اس پین مینجمنٹ کے فلسفے کو امریکی پالیسی ساز رچرڈ نیفیو نے اپنی کتاب دی آرٹ آف سینکشنز اے ویژن فار انفورسمنٹ ان فارن پالیسی میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، نام کتنا خوبصورت رکھا ہوا ہے اور کتنی صفاقی کے ساتھ، پین مینجمنٹ اور دی آرٹ آف سینکشنز۔ یہ پالیسی پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ سوشیو پیتھ کا کھیل ہے، جس میں انسانی جانوں کو نہایت صفائی کے ساتھ تلف کرنے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ نیفیو، جو بروکنگز انسٹیٹیوشن کے ساتھ وابستہ رہا ہے، دلیل دیتا ہے کہ اس کی تجویز کردہ سینکشنز یعنی پابندیوں کا ہدف قوم، یعنی اس معاملے میں ایرانی قوم کا سینس آف نارملسی تباہ کرنا ہے، کہ ایک معمول کی زندگی کیا ہے، اس احساس کو تباہ کرنا ہے۔ تاہم کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر جیفری سیکس اور ان جیسے بہت سارے نقاد اس نقطۂ نظر کو اخلاقیات سے عاری، غیر انسانی اور انسانی مصائب کو محض ایک حکمت عملی کے ویریبلز میں یعنی کم زیادہ کرنے کے تغیرات میں تبدیل کرنے کا نام دیتے ہیں۔ ان سینکشنز کے سفر کا باقاعدہ آغاز 14 نومبر 1979 کو ہوا، جب صدر جیمی کارٹر کے ایگزیکٹو آرڈر نمبر 12,170 کے تحت امریکہ میں موجود تقریباً 12,000 ارب ڈالر کے ایرانی اثاثے فریز یعنی منجمد کر دیے گئے تھے 1979 میں۔ یہ وہ رقم تھی جو ایران نے امریکہ سے فوجی ساز و سامان کی خریداری کے لیے جمع کرائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کی دہائیوں میں پابندیوں کا جال پھیلتا گیا۔ 1984 میں ایران کو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ڈیزگنیٹ کیا گیا۔ اس ڈیزگنیشن کے سنگین نتائج نکلے۔ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے تمام قرضوں اور پروگراموں پر پابندی لگ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کی مالی معاونت بند ہو گئی، جو کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ 1996 میں امریکی کانگریس میں ایران اینڈ لیبیا سینکشنز ایکٹ ILSA منظور ہوا، جس نے سیکنڈری سیکشن کا تصور متعارف کرایا۔ اس سے پہلے اس قسم کی سینکشنز کبھی نہیں لگتی تھی۔ تو اس قانون کے تحت کوئی بھی غیر امریکی کمپنی جو ایران کے تیل اور گیس کے شعبے میں $20 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرے گی، اسے امریکی مارکیٹ سے خارج کر دیا جائے گا۔ اس نے ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے دروازے عملی طور پر بند کر دیے۔ ان ابتدائی 3 دہائیوں یعنی 1979 سے 2010 کے معاشی نقصانات کا حساب مختلف ذرائع سے لگایا گیا ہے۔ تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر فرشاد مومنی، انہوں نے اپنی ایک جامع ریسرچ دی امپیکٹ آف سینکشنز آن ایرانز اکانومی میں تخمینہ لگایا ہے کہ 2005 تک صرف اپرچونٹی کاسٹ یعنی ترقی کے ضائع ہونے والے مواقع وہی $400 ارب سے تجاوز کر چکے تھے۔ حقیقت میں 1980 سے 2000 کے درمیان ایران کی فی کس GDP میں
نیگیٹو گروتھ یعنی منفی نمو 1.2% سالانہ دیکھنے میں آئی، جبکہ اسی دور میں ترکی کی فیکس جی ڈی پی میں 100% اضافہ ہوا اور ملائیشیا کی جی ڈی پی میں 200% کا اضافہ ہوا۔ تیل کے شعبے یعنی جو ایران کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس پر اثرات انتہائی تباہ کن ہوئے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے اعداد و شمار کے مطابق 1979 میں ایران کی تیل کی پیداوار 65 لاکھ بیرل یومیہ تھی، جو پابندیوں اور تکنیکی پیچیدگیوں اور سرمایہ کاری کی کمی کی وجہ سے 1990 کی دہائی میں اوسطاً 35 لاکھ بیرل یومیہ رہ گئی۔ ایران کی وزارت تیل کی ایک اندرونی رپورٹ کے مطابق سوویت اسٹرکچر کی پرانی ٹیکنالوجی پر انحصار کے باعث تیل نکالنے کے اخراجات میں 20% تک اضافہ ہوا، جبکہ ریکوری ریٹ یعنی ذخیرے سے تیل نکالنے کی شرح 25% سے کم ہو کر 15% رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قیمتی تیل کے ذخائر زمین ہی میں رہ گئے ہیں۔ ان پابندیوں کے انسانی زندگی پر اثرات بھی واضح تھے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO اور ایران کی وزارت صحت کے 2005 کے مشترکہ سروے کے مطابق پابندیوں کی وجہ سے سپلائی چین میں رکاوٹوں کے باعث ویکسینز کی عدم دستیابی کے نتیجے میں بچوں کی ویکسینیشن کی شرح میں 15% کمی واقع ہوئی۔ ادویات کی درآمد میں رکاوٹوں کے سبب ایران میڈیکل ایسوسی ایشن نے 1998 میں ایک رپورٹ جاری کی جس میں کینسر اور دل کی ادویات کی شدید قلت کی نشاندہی کی گئی۔ انڈسٹری پر اثرات کا اندازہ ایران سپلائی سروس اینڈ پروڈکشن ایسوسی ایشن کی 1998 کی رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے، جس کے مطابق اسپیئر پارٹس کی عدم دستیابی کی وجہ سے صنعتی پیداواری صلاحیت 35% تک گر گئی۔ انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم سے علیحدگی کے اثرات اور بھی زیادہ گہرے تھے۔ بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس یعنی BIS کے 2000 کے اعداد و شمار کے مطابق ایران کا عالمی بینکنگ نظام میں ایکسپوژر 1978 میں $15 ارب سے گر کر 2000 میں $2 ارب تک رہ گیا۔ اسی دوران سوئفٹ یعنی SWIFT جسے عالمی مالیاتی پیمنٹ کے نظام سے ایران کے بینکوں کے رابطے محدود ہو گئے تھے، وہاں سے کیونکہ ایران کو اجازت نہیں تھی کہ وہ سوئفٹ کے ذریعے ادائیگیاں کرے، تو اس کے نتیجے میں بین الاقوامی تجارت میں زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایران کو، یہاں تک کہ ہیومینیٹیرین ایڈ بھی مشکوک سمجھی جانے لگی، یعنی لائف سیونگ میڈیسنز یا ڈرگز کی درآمد بھی مشکل ہو گئی۔ ایران نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مقاومتی معیشت یعنی ریزسٹنس اکانومی کے تصور کو فروغ دیا، جس کا مقصد خود کفالت اور اندرونی پیداوار کو بڑھانا تھا۔ اس پالیسی کے تحت پیٹرولیم انڈسٹری کی ترقی کے منصوبوں پر توجہ دی گئی، تاہم ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر پر پابندیوں کے باعث ایران کو ریورس انجینئرنگ اور پرانے ماڈلز کو ہی برقرار رکھنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ایران کی سائنس، ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کے 2010 کے اعداد و شمار کے مطابق ہائی ٹیک سامان اور سافٹ ویئر درآمد کرنے میں درپیش مشکلات کے باعث ٹیکنیکل جو گروتھ تھی یا پروگرس تھی، اس کی شرح اپنے ہمسایہ ممالک سے 50% کم رہی۔ اس پورے عرصے میں پابندیوں کا فریم ورک اور زیادہ مضبوط ہوتا گیا اور پھیلتا گیا۔ امریکہ نے ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن یعنی اپنے قوانین کا ملک سے باہر نفاذ، اس کے تحت تیسرے ممالک کے بزنس فیصلوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا، یعنی کوئی اور ملک اگر ایران میں سرمایہ کاری کرنا چاہے تو اس پر پابندیاں لگانی شروع کر دی۔ 1996 کے ISL ایکٹ کے تحت فرانس کی کمپنی ٹوٹال اور ملیشیا کی پیٹروناس جیسی کمپنیوں کو ایران میں سرمایہ کاری کے معاہدوں سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا۔ اس سے ایک واضح پیغام دیا گیا کہ ایران میں سرمایہ کاری کا مطلب عالمی سطح پر امریکہ سے تجارت کرنے کے مواقع کھو دینا ہے۔ یہ دور در حقیقت ایران کے خلاف ایک سرد معاشی جنگ کا دور تھا۔ کولڈ وار، اکنامک کولڈ وار تھی اس زمانے میں ایران کے خلاف امریکہ کی جانب سے، جو کسی بڑی فوجی جھڑپ کے بغیر ہی ایک پوری قوم کی ترقی کو نشانہ بنائے ہوئے تھی، اس کو تباہ کر رہی تھی۔ اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان ایران کے نوجوانوں کے خوابوں، خاندانوں کی خوشحالی اور ایک پوری نسل کی ترقی کی اپرچونٹیز کو پہنچا، جس کا اندازہ ڈالروں میں نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ انسانی سرمایہ تھا جو پابندیوں کی اولین اور سب سے بڑی قربانی بنا۔ اس میں لاکھوں عام لوگوں کی زندگیوں کا بھی نقصان ہوا۔
ایران پر سینکشنز کے اثرات کے بارے میں یہ ہماری ریسرچ کا پہلا حصہ ہے جو بائیں بازو کے ایکٹیوسٹ اور آزاد اداروں کے مختلف ریسرچز پر مشتمل ہے۔ ابھی اس سلسلے کا دوسرا اور تیسرا حصہ آئندہ پیش کیا جائے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔